کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہماری زمین کا 70% حصہ یہ گہرے سمندر اپنے اندر کیسے راز چھپائے ہوئے ہیں؟ وہ تاریک دباؤ سے بھرے اور بظاہر ناممکن ماحول میں زندگی کیسے پروان چڑھتی ہے؟ وہ کون سی قوت ہے جس نے ان گہرائیوں میں ایسے نظام قائم کیے جو ہماری عقل کو دنگ کر دیتے ہیں؟ آج ہم اللہ کی نشانیوں کی اس کائنات میں سمندروں کی گہرائیوں میں چھپے ایسے معجزات کا مشاہدہ کریں گے جو آپ نے پہلے کبھی نہیں سنے ہوں گے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ سمندر کی گہرائیوں میں جہاں سورج کی روشنی کبھی نہیں پہنچتی، وہاں زندگی کا ایک مکمل نظام کیمیوسنتھسس کے ذریعے چلتا ہے؟ عام طور پر پودے سورج کی روشنی سے خوراک بناتے ہیں، لیکن گہرے سمندر میں ہائیڈروجن سلفائڈ جیسے کیمیکل مادے بیکٹیریا کے لیے توانائی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ یہ بیکٹیریا پھر ٹیوب ورمز اور دیگر جانداروں کی خوراک بنتے ہیں۔ یہ ایک ایسا نظام ہے جو سورج پر انحصار کیے بغیر کیمیکل توانائی سے زندگی کو ممکن بناتا ہے۔ کیا یہ کسی عظیم ڈیزائنر کے بغیر ممکن ہے؟ ہائیڈرو تھرمل وینٹس، جنہیں بلیک سموکرز بھی کہا جاتا ہے، سمندر کی تہہ میں ایسے فوارے ہیں جہاں سے 400 ڈگری سیلسیس تک گرم پانی نکلتا ہے جو معدنیات سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اس انتہائی گرم اور زہریلے ماحول کے گرد زندگی کا ایک بھرا ہوا ماحولیاتی نظام قائم ہے جو ان معدنیات کو استعمال کرتا ہے۔ یہ وینٹس سمندر کی تہہ میں ایسے نخلستان ہیں جو زمین کے اندرونی حصوں سے توانائی حاصل کرتے ہیں۔ کیا یہ خود بخود بن گئے اور ان کے گرد زندگی خود بخود پھلنے پھولنے لگی؟ گہرے سمندر میں رہنے والی مچھلیاں اور دیگر جاندار 1100 گنا زیادہ دباؤ برداشت کرتے ہیں، جو زمین کی سطح پر ایک چھوٹی کار کے وزن کے برابر ہے۔ ان کی ہڈیوں اور خلیوں کو کچلنے سے بچانے کے لیے ان کے جسم میں ٹرائی میتھائلامین این آکسائڈ TMAO جیسے خاص نمیاتی مرکبات ہوتے ہیں جو پروٹین کو دباؤ سے خراب ہونے سے بچاتے ہیں۔ ان کے خلیوں کی جھلیاں بھی اس طرح سے بنی ہوتی ہیں کہ وہ اس شدید دباؤ میں بھی اپنی لچک برقرار رکھتی ہیں۔ کیا یہ ارتقائی عمل کا محض ایک اتفاق ہے یا ایک ذہین تخلیق کا شاہکار؟ گہرے سمندر میں کچھ جانداروں کا سائز غیر معمولی طور پر بڑا ہوتا ہے، جسے ڈیپ سی جائنٹزم کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر وشال سکویڈ اور وشال آئس پوڈ اس کی وجہ سرد درجہ حرارت، خوراک کی کمی اور میٹابولزم کی سست رفتاری بتائی جاتی ہے۔ اس سست میٹابولزم کی وجہ سے یہ جاندار لمبی عمر پاتے ہیں اور بڑے سائز تک پہنچ جاتے ہیں۔ یہ ایک خاص حکمت عملی ہے جو انہیں اس مشکل ماحول میں زندہ رہنے میں مدد دیتی ہے۔ کیا یہ اتفاقی خصوصیت ہے جو اتنی درستی سے کام کرتی ہے؟ سمندر کی گہرائیوں میں 90% سے زیادہ جاندار بائیولیومینسنٹ ہوتے ہیں، یعنی وہ اپنی روشنی پیدا کر سکتے ہیں۔ یہ روشنی صرف دیکھنے کے لیے نہیں بلکہ شکاریوں کو بھگانے، شکار کو لبھانے، ساتھیوں کو تلاش کرنے اور یہاں تک کہ اپنی شکل چھپانے کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے۔ ہر نوع کی روشنی کا رنگ اور پیٹرن مختلف ہوتا ہے جو ایک پیچیدہ مواصلاتی نظام کی نشاندہی کرتا ہے۔ کیا یہ خود بخود پیدا ہونے والا ایک سادہ کیمیائی رد عمل ہے یا ایک عظیم منصوبہ بندی کا حصہ؟ سمندر کی گہرائیوں میں ایک خاص سافر چینل، ساؤنڈ فکسنگ اینڈ رینجنگ موجود ہے، جہاں آواز ہزاروں کلومیٹر تک کم سے کم توانائی کے نقصان کے ساتھ سفر کر سکتی ہے۔ یہ چینل پانی کے درجہ حرارت اور دباؤ کے مخصوص تہوں کی وجہ سے بنتا ہے، جو آواز کو ایک ویو گائیڈ کی طرح اندر قید کر لیتا ہے۔ یہ قدرتی مواصلاتی چینل ویل مچھلیوں اور دیگر گہرے سمندری جانداروں کے لیے طویل فاصلے تک بات چیت کا ذریعہ ہے۔ کیا یہ قدرتی اتفاق اتنی درستگی سے کام کر سکتا ہے؟ مرین سانو سمندر کی گہرائیوں میں مسلسل گرنے والے نمیاتی ذرات کا ایک سلسلہ ہے جس میں مردہ پودے، جانوروں کے فضلے اور دیگر نمیاتی مواد شامل ہوتا ہے۔ یہ سمندر کی تہہ میں رہنے والے جانداروں کے لیے غذا کا بنیادی ذریعہ ہے۔ یہ نظام کاربن سائیکل کا ایک اہم حصہ ہے جو سطح سے کاربن کو گہرائیوں تک پہنچاتا ہے۔ یہ ایک ایسا قدرتی نظام ہے جو سمندر کی گہرائیوں میں زندگی کو برقرار رکھتا ہے۔
کیا یہ محض ایک حادثی عمل ہے؟ ہر روز اربوں سمندری جاندار، جن میں چھوٹی مچھلیاں اور کرسٹیشین شامل ہیں، دن کے وقت گہرائیوں میں چھپنے اور رات کے وقت سطح پر خوراک کی تلاش میں سینکڑوں میٹر کا سفر کرتے ہیں۔ اسے ڈائل ورٹیکل مائگریشن کہتے ہیں، اور یہ زمین پر سب سے بڑی اجتماعی ہجرت ہے۔ یہ ہجرت نہ صرف ان جانداروں کی بقا کے لیے ضروری ہے، بلکہ سمندر میں کاربن کی منتقلی میں بھی اہم کردار ادا کرتی ہے۔ کیا یہ اتنا منظم اور عالمی پیمانے کا عمل بغیر کسی ہدایت کے ہو سکتا ہے؟ زمین پر سب سے لمبی پہاڑی سلسلہ سمندر کی تہہ میں موجود مڈ اوشن رج سسٹم ہے، جو 65,000 کلومیٹر سے زیادہ لمبا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں سمندر کی نئی تہہ بنتی ہے اور ٹیکٹونک پلیٹس ایک دوسرے سے دور ہٹتی ہیں۔ یہ نظام نہ صرف زمین کی سطح کی تشکیل میں کلیدی کردار ادا کرتا ہے، بلکہ ہائیڈرو تھرمل وینٹس اور ان سے وابستہ زندگی کو بھی جنم دیتا ہے۔ یہ ایک عظیم ارضیاتی عمل ہے جو زمین کے اندرونی حصوں کی حرارت سے چلتا ہے۔ کیا یہ محض ایک اتفاقی جغرافیائی خصوصیت ہے؟ سمندروں میں تھرمو ہیلائن سرکولیشن یا عالمی سمندری کنویئر بیلٹ ایک ایسا نظام ہے جو ہزاروں سال کے چکر میں پوری دنیا میں پانی، حرارت اور غذائی اجزاء کو منتقل کرتا ہے۔ یہ نظام پانی کی کثافت میں فرق کی وجہ سے چلتا ہے، جو درجہ حرارت اور نمکیات سے متاثر ہوتا ہے۔ یہ ہماری زمین کے موسم اور آب و ہوا کو منظم کرنے میں کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔ کیا یہ خود بخود پیدا ہونے والا ایک ایسا پیچیدہ نظام ہے جو اتنی درستی سے کام کرتا ہے؟ سمندر کی گہرائیوں میں جہاں سورج کی روشنی نہیں پہنچتی، وہاں سرد پانی کے مارجان کی چٹانیں صدیوں سے پروان چڑھ رہی ہیں۔ یہ چٹانیں جیسے لوفیلیا پرٹوسا انتہائی سست رفتاری سے بڑھتی ہیں اور ہزاروں سال پرانی ہو سکتی ہیں۔ یہ گہرے سمندر میں بے شمار جانداروں کے لیے پناہ گاہ اور خوراک کا ذریعہ بنتی ہیں۔ کیا یہ صرف ایک پتھر کی شکل ہے یا ایک زندہ پیچیدہ ماحولیاتی نظام کا حصہ جو تاریکی میں بھی زندگی کو سہارا دیتا ہے؟ سمندر کی گہرائیوں میں جہاں بصارت کا کوئی فائدہ نہیں، وہاں کے جانداروں نے حیرت انگیز حسی نظام تیار کیے ہیں۔ کچھ مچھلیوں کی آنکھیں ٹیوب کی شکل کی ہوتی ہیں جو بہت کم روشنی کو بھی پکڑ سکتی ہیں، جبکہ دیگر نے کیمو ریسیپشن اور میکینو ریسیپشن کو بہتر بنایا ہے تاکہ وہ پانی میں کیمیائی اشاروں اور دباؤ کی تبدیلیوں کو محسوس کر کے شکار یا شکاری کا پتہ لگا سکیں۔ کیا یہ ارتقائی عمل کی محض ایک اندھی دوڑ ہے یا ایک ذہین تخلیق کا ثبوت؟ سمندر زمین کے درجہ حرارت اور کاربن ڈائی آکسائیڈ کی سطح کو منظم کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ یہ فضا سے بڑی مقدار میں کاربن ڈائی آکسائیڈ جذب کرتا ہے اور اسے گہرائیوں میں ذخیرہ کرتا ہے۔ اس طرح یہ ایک بہت بڑا کاربن سنک بن جاتا ہے۔ پانی کی زیادہ حرارتی گنجائش کی وجہ سے یہ زمین کے درجہ حرارت کو بھی مستحکم رکھتا ہے۔ یہ ایک قدرتی بفر ہے جو زمین پر زندگی کو ممکن بناتا ہے۔ کیا یہ محض ایک اتفاقی کیمیائی اور طبعیاتی عمل ہے؟ سمندر کی نمکیات صدیوں سے حیرت انگیز طور پر مستحکم رہی ہے، حالانکہ دریا مسلسل تازہ پانی اور معدنیات سمندر میں گرا رہے ہیں۔ اس استحکام کی وجہ سمندر کی تہہ میں ہونے والے پیچیدہ کیمیائی رد عمل ہیں، جیسے ہائیڈرو تھرمل وینٹس کے قریب معدنیات کا تبادلہ اور مٹی کے ذرات کا نمکیات کو جذب کرنا۔ یہ نمکیات کا توازن سمندری زندگی کی بقا کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ کیا یہ خود بخود برقرار رہنے والا ایک ایسا نازک توازن ہے؟ اب ذرا سوچیں، یہ سب کچھ محض اتفاق سے کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ بغیر کسی ذہین ڈیزائنر کے اندھے بے مقصد مادے نے خود بخود ایسے پیچیدہ نظام بنا لیے ہوں جو ایک دوسرے سے اتنے مربوط ہوں؟ وہ نظام جو انتہائی دباؤ، تاریکی اور زہریلے ماحول میں زندگی کو ممکن بناتے ہیں؟ ملحدانہ نقطۂ نظر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ سب کچھ قدرتی انتخاب اور حادثیاتی تغیرات کا نتیجہ ہے، لیکن ہم نے جو حقائق دیکھے، جیسے کیمو سنتھسس کا مکمل نظام، سوفار چینل کی درستگی یا عالمی سمندری کنویئر بیلٹ کی پیچیدہ منصوبہ بندی، یہ محض اتفاقی تغیرات سے نہیں بن سکتے۔
یہ نظام ایک ساتھ ایک خاص مقصد کے تحت کام کرتے ہیں اور ان میں سے کسی ایک کی غیر موجودگی بھی سمندری زندگی کو ناممکن بنا دے گی۔ سائنس ہمیں کیسے بتاتی ہے لیکن کیوں کا جواب نہیں دیتی۔ یہ صرف ان قانونوں کو بیان کرتی ہے جو خالق نے بنائے ہیں۔ ان گہرائیوں میں زندگی کے ہر پہلو میں ایک مقصد، ایک منصوبہ اور ایک بے مثال حکمت نظر آتی ہے۔ یہ محض بے جان مادے کا کھیل نہیں بلکہ ایک عظیم ہستی کی تخلیق کا ثبوت ہے جس نے ہر چیز کو بہترین انداز میں بنایا ہے۔ تو کیا یہ سب محض اتفاق ہے؟ کیا ایک اندھی بے شعور قوت نے ٹرائی میتھائل امین ناکسائڈ جیسے مالیکیولز بنائے جو دباؤ میں پروٹین کو بچاتے ہیں؟ کیا اس نے خود بخود بائیو لیومینیسنٹ کیمیائی رد عمل ایجاد کیے جو اتنے متنوع مقاصد کے لیے استعمال ہوتے ہیں؟ ریاضیاتی طور پر ایسے پیچیدہ اور باہم مربوط نظاموں کا اتفاقی طور پر وجود میں آنا ناممکن کے قریب ہے۔ یہ گہرے سمندر، ان کی تاریک گہرائیاں، ان میں چھپی ہوئی زندگی کی رنگین دنیا اور ان کے بے مثال نظام، یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت، حکمت اور علم کی بے شمار نشانیاں ہیں۔ ہر ذرہ، ہر جاندار، ہر کیمیائی رد عمل پکار کر کہہ رہا ہے کہ اس کا کوئی بنانے والا ہے۔ یہ ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم اپنی آنکھیں کھولیں، غور و فکر کریں اور اپنے خالق کی عظمت کو پہچانیں۔ سمندر کی گہرائیوں میں چھپے یہ معجزات ہمیں اللہ کی بے پناہ قدرت اور حکمت کی یاد دلاتے ہیں جو ہر چیز پر قادر ہے اور جس نے ہر چیز کو بہترین انداز میں تخلیق کیا ہے۔ اللہ کی تخلیق کے مزید نشانات دریافت کرنے کے لیے سبسکرائب کریں۔